کھڑے ہونا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں میڈیا کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے اتنی گرمی میں آپ لوگ تشریف لے کر آئے ہیں کیونکہ ہم باہر کر رہے ہیں پریس کانفرنس کورونا کی وجہ سے. سب سے پہلے جو آج سے کچھ دن پہلے یہ ایشو سامنے آیا ہے لاہور گرامر اسکول کا ہراسمنٹ کا، اس کے اوپر آبویسلی بہت زیادہ سوالات میری طرف آئے، بہت زیادہ فون کالز آئیں، سب کچھ آیا، مگر جب تک آپ تھوڑا سا انویسٹیگیٹ نہ کر لیں، دیکھ لیں چیزیں کہ کس طرح کرنی ہے اور کس طرح ان کو آگے لے کے چلنا ہے، کیونکہ بہت بڑا ایشو ہے، بہت سیریس ایشو ہے. جن بچوں کے ساتھ یہ ہوا ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ کس تکلیف میں سے گزرے ہیں، وہ کس سختی میں سے گزرے ہوں گے، اور اسپیشلی وہ بچے جو اپنے ماں باپ کے ساتھ شیئر بھی نہیں کر سکے. کیونکہ ہمارے آفس نے جب یہ آج سے 3 دن پہلے سب کچھ شروع کیا، سب سے بات چیت شروع کی ڈفرینٹ اسٹوڈنٹس کے ساتھ، ان کی فیملیز کے ساتھ، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ایسے بچے ہمارے سامنے ابھی تک تو نہیں آئے، مگر ان سے زوم پہ باقی چیزوں پہ بات ہوئی ہے جس پہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ اتنی تکلیف میں تھے کہ وہ بچیاں رو پڑی. وہ ٹیلی فون پہ رو پڑی، وہ جب بات چیت کر رہی تھی اس کے اندر زوم کے اوپر، اتنی تکلیف میں یہ بچیاں تھیں. سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج تیسرا دن ہو گیا، ہم انتظار کر رہے ہیں کہ پیرنٹس ہمارے پاس آئیں، اسٹوڈنٹس ہمارے پاس آئیں، کمپلینٹ لے کر آئیں. میری ریکویسٹ ہے سب سے پلیز، ہم 2 دن سے آج تیسرا دن ہو رہا ہے انتظار کر رہے ہیں کہ اسٹوڈنٹس یا پیرنٹس ہمارے پاس کمپلینٹ لے کے ضرور آئیں، کیونکہ جب تک آپ کے پاس ریٹن کمپلینٹ نہیں ہوتی آپ کوئی ایکشن لے نہیں سکتے. جو بھی کر سک رہے ہیں وہ میں آپ کو آگے بتاؤں گا جو ہم کر رہے ہیں، مگر میری ریکویسٹ ہے ان سے، ان کا نام نہیں بتایا جائے گا، ان کو کہیں تصویر نہیں کھینچے گی، وہ میرے آفس آئیں، یہاں پہ آ کے ہم سے ملیں، ہمیں ایگزیکٹلی بتائیں. ایک ریٹن کمپلینٹ ہونی بہت ضروری ہے فار دا گورنمنٹ ٹو ٹیک ایکشن، فار اینی ڈپارٹمنٹ ٹو ٹیک ایکشن. اس میں جو سب سے پہلی چیز ہم کرنے جا رہے ہیں، جو ہم نے اس پہ کام شروع بھی کر دیا ہوا ہے، ہم ایک پرائیویٹ سکولز کا ایکٹ نیا لے کر آ رہے ہیں. آج ہی وہ ایکٹ ہم نے واپس منگوا لیا لا ڈپارٹمنٹ سے. ابھی سیکٹری سکولز نے پچھلے 2 گھنٹے میں لائرز کے ساتھ بیٹھ کے ہراسمنٹ کے اوپر، بلینگ کے اوپر، سب چیزوں کے اوپر جو ہے ہم نے اس کے اندر چیزیں ایڈ کرنے کے لیے دے دی. انشاءاللہ تعالی یہ چیزیں لائرز نے ہمیں گارنٹی دی ہے کہ اگلے 48 to 72 آورز کے اندر وہ ساری چیزیں بنا کے لا کے اندر ڈال کے، ایکٹ کے اندر ڈال کے ہمیں واپس لا کے دے دیں گے، تاکہ ہم لا ڈپارٹمنٹ کو دیں اور یہ آگے پروسیس ہو کے انشاءاللہ تعالی کیبنٹ اور پھر اسمبلی سے پاس ہو. جو اس میں سب سے افسوس کی بات ہے، جس طرح میں نے پہلے آپ کو بتایا، ان بچوں کی ہے جن کے پیرنٹس کو نہیں پتا. ہم چاہتے ہیں کہ وہ بچے بھی ہم سے کانٹیکٹ کریں اور اپنے پیرنٹس سے ضرور بات کریں. دیکھیں، آپ اپنے پیرنٹس سے بات نہیں کریں گے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا. اور آپ ان بچوں کا سوچیں جو اس وقت ان سکولوں کے اندر ہیں. آپ چاہے گریجویٹ کر کے چلے گئے ہو، مگر ان کا سوچیں جو اس وقت اسکول کے اندر ہیں، جن کے ساتھ یہ ہو رہا ہو. اور میں آپ کو یہ بتا دوں، مجھے ایک سکول سے نہیں کمپلینٹ آئی، ڈفرینٹ سکولوں سے اب مجھے کمپلینٹس آ رہی ہیں، کیونکہ ایک چیز کھل کے سامنے آئی ہے، ڈفرینٹ سکولوں کے نام آ رہے ہیں، ڈفرینٹ ٹیچرز کے نام آ رہے ہیں. یہ سب چیزیں ہم ابھی اکٹھی کر رہے ہیں. آپ نے دیکھیں، آن لائن ایک چیز کو چلانا اور وہاں پہ ایک چیز کی بات کرنا از کمپلیٹلی ڈفرینٹ دین برنگنگ اے ریٹن کمپلینٹ ٹو دا ڈپارٹمنٹ. آن لائن سب کچھ چل رہا ہے، میں نے دیکھا ہے ویب پہ، مجھے دکھایا گیا آفس میں، میں نے خود نہیں دیکھا، مجھے دکھایا گیا لا کے یہ چیزیں ہیں. ہمیں ریٹن کمپلینٹس چاہیے اور اس کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے پاس آئیں.
ہمارے پاس آ کے ڈسکس کریں. ہمارے پاس لوگ بھی ہیں DRA کے, ہمارے پاس لائرز بھی ہیں, ہمارے پاس سب چیزیں ہیں. ہم آپ کو اس کے اندر پوری ہیلپ کریں گے. تو ڈائریکٹ کہ اس کو کدھر جانا چاہیے, کس طرح جانا چاہیے, اس کو کس طرح ڈیل کرنا ہے اور کس طرح اینڈ تک پہنچانا ہے. میری ریکویسٹ ہے سب سے پہلے پرائیویٹ اسکول سے کہ جو فیمیل اسکولز ہیں, جو آل گرلز اسکول ہیں, وہاں پہ میل ٹیچرز کو نہ رکھیں. وہاں میل ٹیچرز نہیں ہونے چاہیے جہاں پہ آل فیمیل اسکولز ہیں. میری ریکویسٹ ہے یہ. دوسری چیز, میں یہ بات مان نہیں سکتا, یا کسی کو بھی سمجھ سے باہر ہے کسی کی بھی, کہ ایک اسکول کے اندر یہ ہو رہا ہے, اس کے پرنسپل کو نہیں پتا, ان کے اونرز کو نہیں پتا. یہ اسی طرح ہے کہ میرے آفس کے اندر یہ سب کچھ ہو رہا ہو اور مجھے نہ پتا ہو. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک اسکول کے اندر یہ سب کچھ ہو رہا ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کو نہ پتا ہو؟ اس لیے مجھے پتا لگا ہے کہ LGS نے سب کو نکال دیا ہے. دیکھیں, میں ایک چیز آپ کو بتا دوں, ان آدمیوں کے تو نام میں ابھی لوں گا, میں ان کی تصویریں بھی آپ کو دکھاؤں گا, وہ میں ابھی آگے چل جاؤں, مگر میں یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کیونکہ مجھے اتنی کمپلینٹس آئی ہیں. ان کے جو لوگ ہیں وہاں پہ اسکولوں کے, وہ یار ایک سیکنڈ خاموش رہ سکتے ہیں, پیچھے بات کرنی ہے, گیٹ سے باہر چلے جاؤ ذرا, آپ دیکھ لیں ذرا پلیز. سو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کمپلینٹس کی بچوں نے, اور جا کے انہوں نے بتایا اسکول والوں کو, اور پھر بھی ان کو بالکل درگزر کر دیا گیا. ان کی کمپلینٹس کو انہوں نے بالکل زیرو بنا دیا. انہوں نے کہا جی کہ نہیں, یہ نہیں ہو رہا, ابھی نہیں, بعد میں اسکول کا نام خراب ہوگا, یہ ہوگا, وہ ہوگا. ان بیچاری بچیوں کو سیریسلی لیا ہی نہیں گیا. اور میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں, یہ صرف بچیوں کے اسکول میں نہیں ہو رہا, ہمیں لڑکوں کی کمپلینٹس آ رہی ہیں. یہ بوائز اسکولز کے اندر بھی ہو رہا ہے. سو یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے جو کہ سامنے آیا ہے. اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ اینڈ می بینگ ایز دا منسٹر, اس کو پوری طرح ڈیل کیا جائے گا. جہاں جہاں پہ بھی اگر کہیں یہ ہو رہا ہے, ہمیں کمپلینٹ آتی ہے, اس اسکول کی رجسٹریشن کینسل کرنا, اس اسکول کو بند کرنا اور اس پہ پراپر ایکشن لینا, ہم وہ سب چیزیں کرنے کے لیے تیار ہیں. میں آپ کو وہ گارنٹی دے رہا ہوں کہ میرے پاس آپ ایویڈنس لے کے آئیں کہ یہاں پہ یہ ہو رہا ہے اور وہاں پہ ایکشن نہیں لیا جا رہا, آپ کو میں سارا ایکشن لے کے دکھاؤں گا اسکول کے خلاف. سو اس لیے ایک اور جو میرے سامنے پچھلے کچھ دنوں سے پوائنٹ آ رہا ہے ڈفرینٹ لوگوں کی طرف سے, پرائیویٹ اسکولز ٹیچرز کو فائر کر رہے ہیں, ان کو نوکریوں سے بھیج رہے ہیں. ان ٹیچرز کے بچے بھی انہی اسکولوں کے اندر ہیں. اور آپ کو میں یہ بتاؤں کہ یہ کر رہے کیا ہیں, کہتے ہیں کہ جب تک آپ ٹیچر تھے تب تک ہم آپ کے بچے کی فیس جو ہے وہ جو ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں, ٹیچر پڑھا رہا ہو اور ان کے بچے کو جو ڈسکاؤنٹ ملتا ہے تب تک ہے. اب ہم نے آپ کو اب نوکری سے فائر کر دیا ہے کرونا کی وجہ سے, اب آپ اپنے بچے کی فیس پوری دیں گے. شرم آنی چاہیے ان کو, شرم آنی چاہیے پرائیویٹ اسکولز کو کہ اس طرح کی حرکتیں کچھ اسکولز کر رہے ہیں. جو کہ آج بڑے سینئر لوگوں نے مجھے آج آ کے بتایا, اور پچھلے پورے ہفتے میں مجھے خبر آتی نہیں, مگر آج مجھے اتنے سینئر لوگوں نے بتایا آ کے, جو کہ سینئر بیوروکریٹس ہیں, اور انہوں نے مجھے آ کے بتایا کہ اس طرح کے ایکشن لیے جا رہے ہیں. میری ریکویسٹ ہے پرائیویٹ اسکولز کے ساتھ کہ اگر انہوں نے ٹیچرز کو نکالا ہے, خدا کا واسطہ ان کو واپس رکھیں, چاہے آپ کم پے پہ لے آئیں, ان کو واپس رکھیں. اسکول انشاءاللہ تعالیٰ کھلیں گے, اور ہماری کوشش ہے کہ ان کو جلد سے جلد کھولا جائے. مگر کورونا کے حالات آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے, میں بچوں کی زندگیاں یا ٹیچرز کی زندگیاں یا ان کی فیملیز کی زندگیاں کبھی بھی خطرے میں نہیں ڈالوں. سو اس لیے اگر آپ نے کسی ٹیچر کو جانے بھی دیا ہے, اس بچے کی فیس جو ہے اس کو ادھر ہی رہنے دیں جہاں پہ تب تھی جب اس کے والدین ٹیچر تھے. وہاں پہ مت زیادتی کریں لوگوں کے ساتھ, مت دشمنی کریں لوگوں کے ساتھ. یہ ضرورت مند لوگ ہیں, آپ کے ساتھ سالوں چلے ہیں یہ لوگ, انہوں نے سالوں کام کیا آپ کے ساتھ, اور اب آپ ان کے ساتھ اتنی زیادتی کرنے جا رہے ہیں.
یہ نام ہے جی ان لوگوں کے. یہ ٹیچر تھا LGS کے اندر اعتزاز رحمان شیخ. دوسرا ٹیچر ہے اعتزاز رحمان شیخ کی تصویر کدھر ہے؟ یہ ہے بندہ, دیکھیں ضرور دیکھیں. یہ بندہ ہے جس کا نام ہر جگہ چل رہا ہے. ان لوگوں نے اپنے سارے اکاؤنٹس بند کر دیے. آپ سوچ نہیں سکتے کہ ہمیں ان کی تصویریں نکالنے میں کتنی پرابلم آ رہی. انہوں نے اپنے فیس بک, دیکھیں اگر چوری نہ کی ہوتی یا غلطی نہ کی ہوتی یا بری حرکتیں نہ کی ہوتی تو آپ اپنے اکاؤنٹس کیوں بند کریں؟ آپ کیوں بھاگ جائیں؟ اگر کوئی غلطی کی ہے یا کوئی اس طرح کی حرکتیں کی ہیں تبھی تو چوروں کی طرح بھاگ گئے. یہ ایک ہو گیا. یہ ہے جی عمر شریف آفس اسسٹنٹ. اس کی بھی تصویر دیکھیں. سب غائب ہیں سوشل میڈیا سے, ہر جگہ سے فون بند ہیں ان کے, سب کچھ انہوں نے بند کر دیا. یہ ہے جی زاہد اقبال صاحب, کیمسٹری کے ہیں OA لیول کے, یا اسی طرح ان کا جو بھی ہے یہ انہی میں سے ایک ہے. اور میں نام آپ کو بتاؤں, کوئی مس ندرت علیم ہے. ان کے پاس جتنی کمپلینٹس گئی ہیں نا, انہوں نے کبھی کسی بچے کو رسپونڈ نہیں کی. نام لکھیں ان کا, میں نام لوں گا سب کے تاکہ سب کو پتہ لگے یہ لوگ کون ہیں. مس ندرت علیم. لوگوں نے مجھے فون کر کے کہا کہ بچے گئے ہیں ان کے پاس, کچھ نہیں کرنا, کچھ نہیں ہوتا, یہ سب چیز. ایک اور ٹیچر ہے بشیر خٹک, ابھی پتہ نہیں وہاں ہے کہ نہیں ہے, مگر یہ اس بندے نے بھی تباہی مچائی بھی تھی. مجھے کمپلینٹس آئی ہیں خود ڈائریکٹلی اب پچھلے 2 دنوں کے اندر بشیر خٹک کی. عمر شریف دکھا دیا. عمر شریف, زاہد وڑائچ, اعتزاز رحمان شیخ, شہزاد ارشد, ندرت علیم. ندرت علیم کا یہ نہیں ہے, ان کے پاس ساری کمپلینٹس گئی ہیں, انہوں نے کوئی کمپلینٹ نہیں سنی. اور بشیر خٹک یہ بھی ٹیچر رہ چکے ہیں یہاں. میری نگت علی جو ہیں اس وقت ڈائریکٹر LGS کی, ان سے ریکویسٹ ہے کہ انہوں نے جو لوگ نکالے ہیں ٹھیک ہے نکال دیے, آنکھیں بند کر کے مت بیٹھیں اور ان اسکولوں کو چلائیں. آپ کی صرف اس برانچ میں یہ نہیں ہو رہا, آپ کی باقی برانچز میں بھی یہ ہو رہا ہے. باقی پرائیویٹ اسکول والے بھی میری بات کھل کے سن لیں. اس چیز کو میں دیکھوں گا کہ یہ جہاں پہ ہوگی, کیونکہ میں یہاں پہ ایک کمیٹی بنانے لگا ہوں جو صرف اس طرح کی کمپلینٹ سنے گی. یہ صرف اس چیز کے لیے کمیٹی بن رہی ہے, یہ صرف اس چیز کی وجہ سے آج ہم لاز چینج کر رہے ہیں. یہ ایشو جو اٹھا ہے آپ دیکھنا کہ اس کو ہر طرح سے ڈیل کیا جائے گا. یہ نہیں کہ صرف جی نوکری سے نکال دیا. اگر میں نے کسی اسکول میں یہ لوگ دیکھے, اور میں میڈیا پہ کہہ رہا ہوں, آپ کو بھی سب کو پتہ ہونا چاہیے, یہ لوگ میں نے کسی اور اسکول کے اندر دیکھے, میں اس اسکول کو نہیں, میں اس اسکول کے پیچھے خود آؤں. اگر میں نے ان لوگوں کہیں اور امپلائی دیکھا کہ کسی اور اسکول نے ان لوگوں کو رکھا, یہ دشمن ہے ہمارے بچوں کے. اگر کسی اسکول نے رکھا میں اس کے پیچھے آؤں. آخری چیز جو میں بتانا چاہ رہا تھا, اس ٹاپک سے الگ ہے, میں چاہ رہا ہوں آپ کو پتہ لگ جائے, ذرا ضروری ہے, پیف کے بارے میں. پیف کے اندر 30 جون کے بعد کافی لوگوں کے کانٹریکٹس جو ہیں وہ رینیو نہیں ہم کرنا چاہ رہے تھے. اس میں سے تقریباً 20 لوگ ہیں جن میں سے 15 لوگوں کے ہم کانٹریکٹ 3 مہینے کے لیے صرف رینیو کر رہے ہیں, اور 5 لوگوں کے کانٹریکٹ ہم رینیو نہیں کر رہے ہیں. نام میں بھی نہیں لوں گا, آپ کو پتہ لگ جائے گا. مگر میں آپ کو یہ بتاؤں, جتنا پریشر میرے اوپر پڑا کہ ان لوگوں کو رکھا جائے اور ان کی کانٹریکٹ رینیو کیے جائیں, میں نے سارا پریشر برداشت کیا. ان لوگوں کے کانٹریکٹ رینیو نہیں ہوئے, اور میں میڈیا کو آج یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر اب مجھے کسی نے کال کی نا کہ ان لوگوں کو رکھا جائے یا رینیو کیا جائے, میں خود آ کے ان کا نام لوں گا میڈیا پہ کہ یہ بندہ سفارش کر رہا ہے اس کی. وہ جو مرضی ہو, مجھے پرواہ نہیں. سو ساری سفارشیں یہ بند کریں ان کی. میں کھل کے سب کو کہہ رہا ہوں کہ جن لوگوں کو, کیونکہ اگر ہم نے پیف کو ٹھیک کرنا ہے, جو کہ میں کر کے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو دکھاؤں گا, پیف کو ہم ٹھیک کریں گے, اور یہ ٹھیک تبھی ہوگا جب ہم لوگوں کو ریپلیس کریں گے جو وہاں. سفارشیں
کبھی کوئی ڈپارٹمنٹ کا کہیں سے فون آ رہا ہے, کبھی کسی کا آ رہا ہے, کبھی کسی کا آ رہا ہے. اسلام آباد سے فون آ رہے ہیں, کوئی پشاور سے فون آ رہے ہیں, کراچی سے فون آ رہے ہیں, پورے پاکستان سے فون ان لوگوں کے لیے آ رہے ہیں. جہاں پہ کوئی نہ کوئی چیز غلط ہوتی ہے, مجھے سفارش کی ضرورت کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ مجھے پتا ہے اگر میری ضرورت نہیں ہے, مجھے کہیں گے چلے جاؤ, میں کہوں گا جی ٹھیک ہے میں جاؤں. سفارشیوں کو ضرورت ہوتی ہے جو 2 نمبر کام کر رہے ہوتے ہیں, ان کو سفارشیوں کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ وہ کام نہیں کر رہے. اس لیے اب کسی نے سفارش کی, میں میڈیا پہ آ کے ایگزیکٹلی بتاؤں گا, یا کسی کا کانٹریکٹ رینیو ہوا جن کے ختم ہوئے, میں میڈیا پہ آ کے بتاؤں گا کہ جی یہ کانٹریکٹ ان کے کہنے پہ رینیو ہوا ہے, ورنہ یہ رینیو نہیں ہونا تھا. اس لیے پیف کا معاملہ بالکل کلیئر ہے. انشاءاللہ تعالی ہم پیف کو ایک بہترین جگہ بنائیں گے, بنا رہے ہیں اس وقت, لگے ہوئے ہیں اس کے اوپر, اور آپ دیکھنا وہ ایک زبردست ماڈل چلتا رہے گا. سب سے یہ بتائیے گا کہ آپ نے ابھی جو ذکر کیا ہے جن ٹیچرز اور جو کینڈیڈیٹ کے بعد کے وہاں کے اسٹاف کے بارے میں, آپ نے ذکر کیا ہے مس نصرت علیم کا, جبکہ اسٹوڈنٹس نے سب سے زیادہ کمپلین کی ہے مائرہ عمیر رانا کے بارے میں. بتائیں نام, مجھے بتائیں پلیز. مائرہ, میں نام لیتا ہوں ابھی. کون سے, یہ ادھر ایل جی ایس میں مائرہ کو بھی بہت زیادہ کمپلینس کی گئی, بچوں نے, ان کے ہسبینڈ نے بھی بچوں کو ہراساں کیا. مائرہ عمیر رانا, میں نگہت علی جو ہیں ڈائریکٹر, ان سے کہوں گا ان دونوں کو فارغ کرنا سب سے پہلے ضروری ہے. یہ لوگ جا چکے ہیں, مگر کسی اور سکول میں نہ رکھ دینا, صرف ساری بات یہ ہے. ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں. دیکھیں, اور ایک کوئی معصومہ بھی ہیں جن کا میرا نام آیا ہے میرے پاس, میں بھی وہ ساری ڈیٹیلز ہم آپ کے سامنے لے کے آئیں گے ایز وہ آتی جاتی ہیں. ان پرائیویٹ اسکولوں میں ہراسمنٹ کے حوالے سے نہ تو کسی بچیوں کو آگاہ کیا گیا ہے اور نہ ہی اس پالیسی کے بارے میں کوئی اویئرنیس دی گئی ہے. سر, اس کی کیا وجہ ہے کہ آج جب اتنا بڑا یہ واقعہ پیش آیا, اگر بچیاں ہمت نہ کرتی, سامنے نہ لے کر آتی, تو اب تک نہ جانے کتنے سالوں سے سلسلہ چل رہا ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. کیا آپ نہیں سمجھتے کہ ان تمام اسکولوں کو جو بڑے انگلش میڈیم اسکول ہیں, ایک بڑا مافیا ہی بنا پڑا ہے, اور بچیوں کے ساتھ جو تعلیم کے لیے جاتی ہے اتنی بڑی زیادتی, ان کے خلاف کوئی ایکشن ہونا چاہیے, محض صرف زبانی کلامی نہیں, عمل بھی ہو. دیکھیں, سب سے پہلی چیز میں نے آپ کو کیا کہا, میرے پاس ریٹن کمپلینٹ آئے, میں نے اس کے لیے میں نے اس کے لیے سارے لوازمات تیار کیے ہیں. جیسے ہی میرے پاس ریٹن کمپلینٹس آئیں گی, آپ کو ہم اس کے ساتھ بتائیں گے ہم نے کیا کرنا ہے. اس کے علاوہ جو لاز چینج ہم لے کر آ رہے ہیں, یہ لاز تھے ہی نہیں بیچ میں, یہ پہلی دفعہ ہونے جا رہا ہے اسکول ایجوکیشن کی ہسٹری میں. آپ یہ سوچیں کہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے, ویمن ڈپارٹمنٹ جو ڈیولپمنٹ کا ہے, ادھر بھی اسکول کے بچوں کے لیے, یونیورسٹی کے بچوں کے لیے کوئی لا نہیں ہے. یہ پہلی دفعہ ہونے جا رہا ہے. اسکولوں کی طرف سے شکایات آئی ہیں, اسکولوں کے حوالے سے شکایات آئی ہیں, تو کتنی بچیوں نے ابھی تک آپ سے جو ہے یا محکمہ ایجوکیشن سے رابطہ کیا, اور آپ نے ابھی تک نہیں بتایا کہ ان اسکولوں کے خلاف کوئی کارروائی بھی ہوگی کہ نہیں ہے, صرف ابھی قانون کا انتظار کیا جائے. دیکھیں, میں نے آپ کو یہی بتایا کہ ہمارے پاس, ہماری ابھی بات چیت ہوئی ہے تقریباً میرے خیال سے اباؤٹ 20 to 25 اسٹوڈنٹس کے ساتھ بات ہوئی ہے, اور اسٹوڈنٹس بھی آ رہے ہیں, ٹھیک ہے جی, اور ہم نے کہا اپنے پیرنٹس کو بھی ساتھ لے کر آئے. اور آپ دیکھنا کہ نمبر جو ہے وہ جس سپیڈ سے بڑھتا جا رہا ہے, اور تبھی میں پریس کانفرنس کر رہا تھا تاکہ جن کو نہیں بھی پتا ان کو پتا لگے کہ وہ میرے پاس آ سکتے ہیں, اور یہ بالکل کانفیڈینشیلٹی میں کیا جائے گا. Nobody is going to be told, nobody is going to know their names. It is going to be absolutely confidential in my office. آج کے ملک میں بہت سارے چرچے مافیاز کی, اور آپ کی پریس کانفرنس سے اخذ یہ کیا جا رہا ہے کہ ایک نجی اسکولس کا بھی ایک بہت بڑا مافیا ہے جس سے آپ ڈیل کر رہے ہیں. تو لگ یوں رہا ہے کہ جب تک آپ کے پاس شکایات تحریری طور پر نہیں آئیں گی, اس وقت تک ریاست پاکستان انصاف نہیں دلا سکتی. نہیں, دیکھیں, میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کوئی کمپلینٹ تو آنی چاہیے نا. دیکھیں, ایک سوشل میڈیا پہ چیز چل رہی ہو, اس طرح تو ہر بندہ جا کے ہر ایک کو ختم کر دے. آپ کے پاس ایک ریٹن کمپلینٹ تو ہونی چاہیے نا. کسی نے ریٹن کمپلینٹ دینی ٹو اسٹارٹ دا پروسیس. میں کل کوئی میرے خلاف یا آپ کے خلاف کوئی کل چلا دے سوشل میڈیا پہ کہ جی آپ یہ کر رہے ہیں, آپ وہ کریں, آپ کو آ کے پولیس پکڑ کس بات پہ؟ جب تک کوئی ریٹن کمپلینٹ نہیں آپ کے خلاف دے گا آ کے, اگر پولیس کو دینی ہے, ڈپارٹمنٹ کو دینی ہے, کوئی رائٹنگ میں تو چیز ہوگی نا. وی کین ناٹ جسٹ گو آؤٹ اینڈ ٹیک ایکشن آن سوشل میڈیا. دیکھیں,
तभी हम उनके साथ कांटेक्ट किया, हम उनके पेरेंट्स को कांटेक्ट कर रहे हैं, जो पेरेंट्स हैं वो लेकर जी नहीं जी, हम तो लॉज चेंज करने से आज पिछले 2 घंटे के अंदर लॉज को अंदर डाला गया है जो कि नहीं थे पहले, उनको पिछले 2 घंटे के अंदर डाला गया जिसके अंदर पेनल्टीज होंगी, और उसके अंदर पेनल्टी सिर्फ ये नहीं होगी कि स्कूल से निकाल देना है, मैंने चेंज करवाया है कि उसके अंदर फाइन होगा, उसके अंदर जेल होगी। वो डर रहे थे जी कि जेल डालेंगे, मैंने कहा जेल डालनी अंदर कि ये चीज लॉ के अंदर होगी। ऐसे हैं, रेमंड है, कसूर के वाक़यात सामने है, लेकिन माशाल्लाह पीछे भी किसी भी मिनिस्टर इस तरह खुलकर बात नहीं की है इस माफिया के खिलाफ। तो बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो अभी भी इज्जत की खातिर जो है वो सामने नहीं आना चाह रहे या नहीं आते कि मीडिया के सामने आए, तो इस बारे में क्या कहते हैं? देखिए मेरे जो डिपार्टमेंट के लोग हैं उनसे यही बातचीत करेंगे, कुछ लोगों को सामने ज़रूर आना चाहिए ताकि इसको हम आगे लेके चल सकें। देखिए जब लोग सामने नहीं आएंगे तो आप उन बच्चों का सोचें, मैं सबको ये कहना चाहता हूँ सारे पेरेंट्स को कि अगर आप सामने नहीं आएंगे तो इमेजिन करें आपके बच्चे तो ग्रेजुएट होकर चले गए हैं, मगर आपके बच्चों का कितना डैमेज हुआ। इसी तरह जो बच्चे इस वक्त इन स्कूलों के अंदर हैं उनका कितना डैमेज होगा। आई मीन पेरेंट्स मेरे पास आते हैं, कहते हैं जी आप ये करें वो करें, मैं कहता हूँ पेरेंट्स को चाहिए कि बॉयकॉट करें ऐसे स्कूलों को। पेरेंट्स भी तो हमारा साथ देना कि वो भी बॉयकॉट करें ऐसे स्कूलों को जहाँ पे ये सब कुछ हो। नाम नहीं, वो अभी डिटेल्स आ रही हैं। सर ये बताइएगा एलजीएस स्कूल के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, और पैप के बारे से आपने बात की, एमडी जो आपके शमीम साहब आपने मिलवाए हैं वो चेयरमैन जो पैप है उनको अंदर दाखिल नहीं होने थे और 3 दिन के लिए ऑफिस को बंद किया गया था, लेकिन वहाँ पे राहत में टेम्परिंग होनी क्या कहेगी? इतनी गलत बात है टेम्परिंग। अब मैं आपको बताऊं कि वहाँ पे जो 2 से 3 लोग ऑफिस में बैठे हुए थे पैफ के, वो सैलरी के चेक्स बना रहे थे क्योंकि अगले दिन सैलरी फर्स्ट को देनी थी, क्योंकि कोरोना की वजह से ऑफिस बंद किया गया। 27 लोगों को कोरोना निकला है पैफ में, 27 लोगों को। और आप सोचे कि वो, और है भी इस वक्त वो इस जोन के अंदर, जो जोन उन्होंने लॉकडाउन किया, लॉकडाउन के अंदर ही पैफ का ऑफिस है। 27 लोगों को कोरोना निकला है। 2 लोगों को इसलिए बैठाया हुआ था ताकि लोगों को पे चेक फर्स्ट पे टाइम पे मिल जाए, और कुछ भी नहीं। आप बताइएगा कि आप कह रहे हैं कि जो एमडी है वो ठीक कर रहे हैं, लेकिन आपकी पार्टी के चेयरमैन जो है वो कह रहे हैं कि एमडी गलत कर रहे हैं और जिन लोगों के कॉन्ट्रैक्ट खत्म किए गए हैं वो गैर कानूनी है, और जो एमडी तमाम कार्रवाई जिसमें स्कूलों को ब्लैक लिस्ट किया गया और एमडी को काम करने से रोका गया है, वो कह रहे हैं कि एमडी गैर कानूनी काम कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि ठीक है। तो इसमें ठीक कौन है? आप कहिए चेयरमैन आपकी पार्टी के। मिनिस्टर कौन है डिपार्टमेंट का? नहीं, मिनिस्टर कौन है? मिनिस्टर कौन है मैं ये पूछ रहा हूँ, बस बात खत्म। आगे चलें। सर ये बताइएगा कि आपने कहा है कि रिटर्न कंप्लेंट नहीं आई, तो आपने तस्वीरें दिखा दी है, टीचरों के नाम भी बोलते हैं, ये भी तो सोशल मीडिया के खिलाफ है, बताइए आप। सर मैंने तो दिखाया है क्योंकि इनके नाम लेके मुझे स्टोरीज बताई गई हैं, मेरे जो कानों तक आई हैं, मेरे नाम लेके इन सब लोगों का, इनके बारी बारी, एक बंदे ने नाम नहीं लिया, बारी बारी इन लोगों के नाम आए हैं, बारी बारी। जिस तरह इन्होंने अभी नाम लिया उस औरत का, ये लोगों ने नाम ले ले के रो के हमें बताया कि इन लोगों के साथ इन्होंने क्या किया लोगों के साथ। अगर आपको पता लगे आप यहाँ इसके अंदर देखें इसमें हमने सारी लीगैलिटीज जो हैं वो देख रहे हैं। हमने एडवोकेट जनरल के ऑफिस को भी साथ शामिल किया हुआ है, शान गुल साहब भी इसमें इन्वॉल्व है मेरे साथ, उनकी पूरी टीम भी इन्वॉल्व है। हम हर लीगैलिटी देख रहे हैं और जो भी चीज़ होगी वो मैं आपके सामने लेकर आऊँगा। आपको पता है मैंने कभी कोई चीज़ नहीं छुपाई है, जो चीज़ होगी इंशाल्लाह ताला वो आपके सामने आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। एलजीएस के खिलाफ क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं कि छोड़ देंगे?